قابل احترام سفیر ہند محترم عالی مرتبت جناب آفتاب پٹیل صاحب، اردو دن کے تمام اراکین جو سابقہ روایت کے مطابق اس سال بھی انہوں نے اردو کے اس بین الاقوامی مشاعرے کا اہتمام کیا۔ آج کے اس مشاعرے میں جو شعراء تشریف لائے ہیں ان کے نام نامی سے آپ واقف ہیں، لیکن ایک فریضہ اہم تھا جس کی تکمیل نہیں ہو پائی۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت کے لیے میں عالمی شہرت یافتہ شاعر، فلم اور علم کے حوالے سے پوری دنیا میں جس شخصیت کو اعتبار حاصل ہے وہ شخصیت ہے جناب مرزا فاضلی کی، اور ہم ان کا اس مشاعرے میں صدر کے حیثیت سے نام نامی پیش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کے اردو دن کا سالانہ مشاعرہ اس لیے نہیں منعقد کیا گیا کہ صرف شعراء اپنا کلام پیش کریں اور آپ تالیوں سے اور سبحان اللہ سے ان کی ستائش کریں، بلکہ اس مشاعرے کا ایک اہم مقصد انسان دوستی اور اس تفریق کو، اس خلیج کو مٹانا بھی تھا جس کی بنیاد اردو دن نے جناب آفتاب پٹیل صاحب کی سرپرستی میں مشکل آغا صاحب نے شروع کیا تھا۔ اور جہاں بھی ہے وہاں بھی دادی یہ جہاں بھی ہے وہاں بھی اللہ نگہبان، جہاں بھی ہے وہاں بھی انسان نگہبان، یہاں بھی ہے وہاں بھی اللہ نگہبان، یہاں بھی ہے وہاں بھی، اور خونخوار درندوں کے فقط نام الگ ہے۔ کیا بات ہے؟ زرداری ہو یا منموہن سنگھ ہو، خونخوار درندوں کے پہچانیے، خونخوار درندوں کے فقط نام الگ ہیں، شہروں میں بیابان یہاں بھی ہے اور ہندو بھی مزے میں ہے، مسلمان بھی مزے میں، انسان پریشان یہاں بھی ہے، ہندو بھی مزے میں ہے، مسلمان بھی مزے میں۔ اور دیکھیے how they exploit the ignorance of the masses in the name of religion۔ مذہب بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن مذہب کے نام پر کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ خاص طور سے میں چاہوں گا کہ آپ اس سے بیدار دیجیے کہ رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت، رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت، کہ بھگوان کی مورت ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں، رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اینڈ دی لاسٹ پوئم، یہ نظم میں نے لکھی تھی اپنے باپ کی موت پر، جو پالیٹکس کی نظر ہوئی، اور میرے باپ کی موت کراچی میں ہوئی اور مجھے ویزا نہیں دیا تھا انڈین گورنمنٹ نے، اور انہیں ماننے کی غلطی تھی اور ہندوستان پاکستان کو ان سے زیادہ جنگ کرنے کی غلطی تھی۔ میں اٹلی گیا تھا، وہاں میں نے نظم سنائی تھی تو ایک انگریزی رائٹر نے مجھ سے کہا کہ میرا تعجب ہے تم اپنے باپ کی موت پر ابھی تک نظم لکھتے ہو۔ میں نے کہا اس میں صاحب تعجب کی بات کیا ہے، میرا تو یہی باپ تھا۔ وہ میرا طنز نہیں سمجھی، کہنے لگی نو یہ یورپ ہے، یہاں باپ نہیں رہا خدا بھی نہیں رہا۔ میں نے کہا میں جس تہذیب سے آیا ہوں اس میں باپ کبھی نہیں مرتا، ہر باپ کی موت میں اولاد کی موت ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے یوں لگ رہا ہے میں اپنے اندر کم ہوتا جا رہا ہوں، میرا باپ میرے اندر زیادہ بڑھتا ہے۔ جو سفر کرتا رہتا ہے، جسم بدلتا رہتا ہے،
میں پاکستان نہیں جا پایا اپنے فادر کے لاش رسموں میں نے رسم کہی تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے، تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے، تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا، تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے، تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا، وہ تم کب تھے کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ٹوٹا تھا، کیا بات، میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہے، میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہے اب تک، میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی، کہیں کچھ بھی نہیں بدلا، تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے کہیں کچھ بھی نہیں بدلا، تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں، میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تو میں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں، تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں، میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تو میں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں، بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے، بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے، میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے، میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم، تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے، تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو، تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو، کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آؤ۔